الحمد لله الذي لا أحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي كتب الآثال ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. النصر نصره والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے. بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں تک ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے. رسول رحمت کا بار احساں تمام خلقت کی دوش پر ہے، تو ایسے ہستی کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے. یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو، شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے. فقیر کی بس دعا یہی ہے، نفیس کی بس دعا یہی ہے، فقیر کی اب صدا یہی ہے، سواد طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر اور میرے معزز دوستوں اور ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ باتیں عرض کی جا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد اس دنیا سے تشریف لے گئے. 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ بھی تشریف لے کے چلی گئی دنیا سے. 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا جان جو بہت جان چھڑکنے والے تھے وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے جو اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. اور پھر آپ حضرت ابو طالب جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے ان کی کفالت میں آ گئے. اور جب ذرا عمر تھوڑا سا زیادہ ہوئی اور جوانی کی دہلیز کو پہنچے تو پھر شام کا آپ نے سفر کیا تجارتی، اور دوسرا سفر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کو لے کر سفر ہوا تجارت کا، اور وہاں سے واپسی کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی. اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 2 شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھیں. پھر اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا جو آپ نے سن لیا. پھر جیسے جیسے آپ کی عمر 40 سال کے قریب پہنچ رہی تھی، آپ علیہ السلام کو کچھ خواب نظر آتے تھے، اور جو خواب آپ دیکھتے بالکل ایز اٹ از خواب ہو بہو جو ہے وہ پیش آ جاتا تھا، یعنی بالکل سچا خواب آپ دیکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے وحی میں سے جو آپ علیہ السلام کو شروعات ہوئی ہے وہ خواب کی ہوئی. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا خواب بھی یہ نبوت کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. تقریباً 6 مہینے آپ علیہ السلام نے خواب دیکھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو اس کی توجیہ لوگوں نے یوں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ وحی جب آئی تھی اس کے بعد سے 23 سال اس دنیا میں تشریف فرما تھے، تو 23 سال کو اگر اس کا ڈبل کر دیں یعنی 6 مہینے کے حساب سے تو 46 ہو گئے. تو 6 مہینے آپ نے خواب دیکھے تھے. یہ گویا کہ ایک طریقے سے یعنی نبوت کا 46واں حصہ ہو گیا. 23 سال کو اگر آدھا آدھا کر دیں تو 46 حصہ بن جائے گا. جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں بالکل پکے خواب ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اللہ نے ذکر کیا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. یاد کرو وقت جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے
رأيت 11 کوكبا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کافی کم سنی میں انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور یہ خواب آگے چل کے سچ ہو گیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں کیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب میں حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا، وہ خواب میں ہی حکم تھا، الگ سے کوئی ان کو بیداری میں کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ تو جب خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بچپنے کی عمر میں تھے، 10-11 سال کی عمر میں رہے ہوں گے، ان سے انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، تو یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جان وہ کچھ آپ کر گزر جائیے جو آپ نے دیکھا ہے، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ فیضان نبوت یا کی مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی اتنی کم عمر میں انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ابا جان آپ کو اگر ذبح کا حکم ملا ہے تو آپ کر ڈالیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کرنے کا ارادہ کیا، چھری چلی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جانور بھیج دیا کہ اس کو ذبح کر دیں۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے 23ویں پارے میں فرمایا ہے، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو خواب ہی دیکھا تھا، الگ سے کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں بالکل پکے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب بھی عام طور سے سچے ہوتے ہیں، اور جو گناہگار ہوتے ہیں ان کے خواب عام طور سے اتنے سچے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خواب کے اعتبار سے سچے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات چیت میں سچے ہوتے ہیں، یعنی سچے لوگوں کے خواب عام طور سے سچے ہوتے ہیں۔ ویسے عام طور سے خواب کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان جو دن بھر کام کرتا رہتا ہے یا دن بھر بہت سوچتا رہتا ہے، وہی خواب میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت سے مرتبہ ایگزام کے ٹائم میں انسان دیکھنے لگتا ہے کہ میرا ایگزام چل رہا ہے، یا کہیں پیپر چھوٹنے لگتا ہے، اس طریقے کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ دوسرا قسم کا خواب ہے جو اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے، اچھے خواب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، اسی لیے خواب دیکھنے کے بعد جو ذرا سمجھدار ہو انہی کو خواب بتانا چاہیے، سب کو نہیں۔ اور تیسرے قسم کے خواب شیطان کے خواب ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، یا ایسے ہی خواب ہوتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب ڈراؤنا دیکھے تو بائیں طرف پھٹکار دے، اور پھر اللہ سے پناہ چاہ لے شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، کہ میں اللہ کے پناہ چاہتا ہوں شیطان سے اور اس خواب کے شر سے بھی، تو انشاءاللہ وہ خواب کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اور جو سب سے سچا خواب سمجھا جاتا ہے وہ سحر کے وقت کا خواب ہوتا ہے، یعنی صبح صادق کے وقت کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 6 مہینے نبوت ملنے سے پہلے خواب دیکھے جو بالکل ہو بہو ایز اٹ از ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت میں رہنا، اکیلے رہنا اچھا لگنے لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صبح حبب الیہ الخلا، پھر تنہائی میں رہنا آپ کو محبوب کر دیا گیا، چنانچہ آپ کئی دن کا توشہ اور کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا چلے جایا کرتے تھے۔ غار حرا یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل النور ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کیف ہے، غار تقریباً 4 گز لمبا اور 1.25 فٹ چوڑا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جاتے اور کئی راتیں وہاں عبادت میں گزارتے تھے، جب توشہ ختم ہو جاتا تو آ کے پھر سے واپس لے کے چلے جاتے۔ تو ایسے ہی ہوتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ پڑھیے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے یا کسی ٹیچر سے کچھ پڑھائی نہیں کی، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ آپ اس سے پہلے یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے آپ کچھ لکھا کرتے تھے۔ اگر یہ چیزیں ہوتی تو شک کرنے والوں کو ذرا شک کرنے کا موقع بھی مل جاتا کہ آپ تو پہلے سے بہت لکھتے پڑھتے تھے، تو شاید قرآن بھی کاپی کر لیا ہو کہیں سے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں سے کچھ سیکھا ہی نہیں تھا۔ جو کچھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا وہ اللہ نے عطا کیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم تھا وہ تمام دنیا والوں سے زیادہ تھا۔ لیکن آپ کسی مدرسے میں یا اسکول میں یا کہیں جو بھی اس زمانے کے حساب سے رہا ہو وہاں سیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو اسی لیے جب حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ پڑھیے تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زور سے دبایا. آپ نے فرمایا کہ میں مشقت کی انتہا کو پہنچ گیا. پھر انہوں نے کہا پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. دوبارہ دبایا, پھر وہی سوال, پھر وہی جواب. تیسری مرتبہ پھر دبایا زور سے اور پھر فرمایا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ قرآن کریم کی پہلی 5 آیتیں تھیں سورہ اقرا کی جو نازل ہوئی. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے انہوں نے اپنے پیر سے زمین میں ٹھوکر ماری, وہاں سے پانی نکلا, وضو کیا, آپ علیہ السلام کو وضو کا طریقہ سکھایا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھائی کہ یہ سب سے پہلی فرض گویا کہ ایک طریقے سے نماز یہاں ہوگی. باقی پوری تفصیلات تو معراج کے موقع پہ پھر آئی 5 نمازیں. ابھی یہ چونکہ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے, آپ پر گھبراہٹ طاری تھی, کب کبھی طاری تھی, اور آپ گھر پہنچتے ہی آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو. تو انہوں نے چادر اڑا دیا اور کچھ بولا نہیں, بلکہ انتظار کے جب آپ ذرا پرسکون ہو گئے تب انہوں نے آپ علیہ السلام سے وجہ پوچھی. سائیکولوجسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بہت گھبراہٹ کا شکار ہو تو فوراً اس سے سوال جواب نہ کریں, ورنہ ابھی کیا بتائے گا, وہ ذرا اس کو ریلیکس ہونے دیں, تھوڑا اطمینان میں ہو جائے, تب جا کے اس سے پوچھیں کہ کیا بات ہوئی. بہرحال آپ علیہ السلام جب ذرا پرسکون ہو گئے تو آپ نے ساری تفصیلات بتائی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر خوف محسوس ہو رہا ہے. اور خوف اس لیے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو وحی نازل کی گئی تھی یہ وحی بڑی بوجھل قسم کی تھی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ایک بہت بوجھل کلام نازل کرنے والے. روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کسی جانور پر سوار ہوتے تھے, وہی آنی شروع ہوتی تو جانور وہیں بیٹھ جاتا تھا, آگے نہیں چل پاتا تھا. ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میرے ران پر تھی, اتنے میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی. مجھے لگا کہ میری ران کی ہڈیاں ٹوٹ کر الگ ہو جائیں گی. تو یہ غیر معمولی واقعہ تھا, ایکسٹرا آرڈنری واقعہ. ظاہر ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے, پہلی مرتبہ وحی نازل ہو رہی تھی, تو اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا, بلکہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو پیغام ہے دنیا بھر والوں کو پہنچانا ہے, کیسے پہنچانا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ وحی ہوئی, بلکہ بات چیت ہوئی, جس کا تذکرہ اللہ نے 16ویں پارے میں بھی کیا ہے, 19ویں پارے میں بھی کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, کہ آپ کے دائنے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے. کہنے لگے قال ہی عصای, یہ میری لاٹھی ہے. اور پھر انہوں نے اس کے فوائد گنائے, اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے اپنے بکریوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخرى, اور میرے اس میں اور بھی دوسرے فائدے بھی ہیں. قال القیہا یا موسیٰ, اللہ نے فرمایا اس کو ذرا زمین پر ڈالیے. فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى, جیسے ہی زمین پر ڈالا وہ ایک چلتا پھرتا سانپ بن گیا. دوسری جگہ پر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑے کہ ارے یہ کیا ہو گیا, تو اللہ نے فرمایا اقبل ولا تخف, آگے آئیے خوف نہ کیجیے. اور 16ویں پارے میں ہے کہ آپ اس کو پکڑیے, سنعیدها سیرتها الاولى, یہ جیسے لاٹھی پہلے تھی ہم پھر سے لاٹھی بنا دیں گے, آپ گھبرائیں نہیں. تو یہ چونکہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا اس لیے ذرا گھبراہٹ ہو گئی انسان ہونے کے ناطے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے ہی یعنی بشر ہونے کے ناطے گھبراہٹ ذرا طاری ہوئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ انک لتحمل الکل, کہ آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم, جو آدمی کما نہیں سکتا آپ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. وتقضی الضیف, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور اگر کچھ مصیبت پیش آ جاتی ہے لوگوں کو تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. تو جب آپ اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. ایک اور روایت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنائیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی, کئی ساری وجوہات ہیں, اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک عبادت خانہ تھا جس میں عرب کی عورتیں جمع ہوتی تھی عبادت کے لیے, اپنے طریقے سے جمع ہوتی رہی ہوں گی. تو اس میں ایک دن ایک یہودی شخص آیا اور کہنے لگا کہ قریش کی عورتوں, آخری نبی کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے, اور اگر تم میں سے کسی کو موقع ملے تو اس سے شادی کر لینا. تو یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نوٹ کر لی تھی. تو جب یہ بات پیش آئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کو بڑی تسلی دی کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل,
ان کے پاس لے کے گئیں. وہ کافی عمر دراز ہو چکے تھے, بہت بوڑھے تھے, اور وہ تورات و انجیل کے زبردست عالم تھے. تو ان کے پاس خدیجہ رضی اللہ عنہا لے گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جا کے ان سے سارے واقعات کو کیا ہوا تھا سب بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہنے لگے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا, یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہے, اور آپ سے یہ فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے گی, اور کاش کہ میں اس وقت طاقت و توانا ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے بھی؟ اس لیے کہ نبوت ملنے سے پہلے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حیثیت تھی مکہ کے اندر, لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو واقعہ پیش آیا تھا, جس میں آپ علیہ السلام نے سمجھ بوجھ سے جو جنگ ہونے والی تھی اس کو ٹلوا دیا تھا, وہ واقعہ بھی لوگوں کے سامنے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی یہاں سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نبی نے بھی اپنی قوم کے سامنے پیغام پہنچایا ان کو دشمنی کا سامنا کرنا پڑا, لہٰذا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور کاش کہ میں اگر طاقتور ہوتا, زندہ ہوتا اس وقت, یعنی جب یہ واقعہ پیش آئے گا کہ لوگ آپ کو نکالیں گے, تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا. اور انہوں نے یعنی حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ اللہ کے نبی بننے والے ہیں. بہرحال آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے, اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ دن تک بند ہو گیا. اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں جو کی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اچھا کام کرتا ہے تو پھر اس اچھے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو رحمت فرماتے ہیں. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ جو رحم کرنے والے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ایک حدیث میں الخلق عیال اللہ, کہ جتنی بھی مخلوق دنیا میں پائی جاتی ہے سب اللہ کی فیملی ہے ایک طریقے سے, یعنی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ نفع کا سلوک کرے. ایک صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کروں گا. تو ایک مرتبہ کوئی شخص ان کے پاس گھوڑا بیچنے کے لیے آیا, 300 میں بات ڈن ہو گئی کہ 300 درہم میں گھوڑا خرید لیا جاتا ہے. درہم چاندی کے سکوں کہتے ہیں. جب بات ہو گئی تو صحابی کہنے لگے بیچنے والے سے کہ آپ کا گھوڑا تو ذرا مہنگا معلوم ہوتا ہے, اس کی ذرا اور قیمت بڑھا لیں. جبکہ 300 پہ ڈیل ڈن ہو چکی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جیسا چاہیں. کہنے لگے آپ کا گھوڑا 400 کا معلوم ہوتا ہے, 400 درہم کا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے نہیں اور مہنگا معلوم ہوتا ہے. تو ایسے کرتے کرتے 800 درہم تک پہنچ گئے. جو گھوڑا 300 میں مل رہا تھا وہ گھوڑا 800 درہم میں خریدا. اور یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, خیر خواہی کروں گا. یہ گھوڑا مجھے اتنا ہی قیمتی محسوس ہو رہا ہے, اس لیے میں نے اس کی یہ قیمت دی, جبکہ میں کم میں بھی لے سکتا ہوں. تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی کے پریشانی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. تو کوئی مصیبت میں آ گیا اچانک, بیچارہ بہت اچھا موبائل مثلا رکھا ہوا ہے, وہ ایک دم اونے پونے بیچ رہا ہے, تو ہم موقع کا فائدہ اٹھا کے اس سے لے لیں. طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہوا. مسئلے کی روح سے مفتی صاحب سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی اپنا سامان 10 لاکھ کا سامان 5 روپے میں دے دے, لے لو, کیا کرنا ہے. لیکن یہ مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہوا, اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا ہے کہ مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں کسی. تو یہ صحابی تھے. وہ ایک واقعہ مشہور ہے حدیث میں, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنا کھیت بیچ دیا کسی کو پرانے زمانے میں. جس نے کھیت خریدا تھا اس نے جب اس کھیت کو کھودا تو اس کے اندر سے سونے کے سکے نکلے, جو ظاہر ہے کہ جتنے میں کھیت خریدا اس سے کہیں زیادہ مہنگا رہا ہوگا وہ سونا. تو جس نے کھیت خریدا تھا وہ لے کے گیا جس سے کھیت خریدا تھا اس کے یہاں, اور کہا بھائی یہ آپ کے کھیت سے کچھ پیسے ملے ہیں, سونے کے سکے, یہ آپ لے لو, اس لیے کہ میں نے کھیت خریدا ہے, پیسے نہیں خریدے. تو بیچنے والے نے کہا بھائی نہیں میں نہیں دوں گا, اس لیے کہ میں نے کھیت اور کھیت کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب بیچ دی, سب تمہاری ہیں, مجھے نہیں چاہیے. اب جس کو ملا ہے وہ نہیں لے رہا ہے, جس نے بیچا تھا وہ نہیں لے رہا ہے. تو دونوں لوگ گئے قاضی کے پاس. آج کل کوئی قاضی کے پاس جائے گا, جس کو مل جائے گا وہی دبا لے گا. بہرحال قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے پوچھا دونوں لوگوں سے, مسئلہ سنا, پھر پوچھا کہ کیا تمہارے کوئی اولاد ہے. تو ایک نے بتایا ایک کے لڑکا ہے ایک کے لڑکی, دونوں شادی کی عمر کو پہنچ چکے تھے. کہا ان دونوں کو شادی کر دو, اسی پر خرچ کر دو,
اور جو باقی پیسے بچ جائیں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ وہ دوسرے کی بھلائی چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ بھلائی چاہتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، بخاری شریف میں ہے کہ وہ جب کوئی ان کے پاس قرض پیسہ لاتا تھا امانت کے لیے تو وہ اس سے کہتے تھے کہ بھائی امانت میرے پاس نہ رکھو، مجھے قرضہ دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امانت اگر بغیر میری کسی زیادتی سے وہ امانت ضائع ہو گئی، مثلا اللہ نہ کرے کسی کا گھر ہی جل گیا، اس کے سارے پیسے جل گئے، جو امانت کے پیسے رکھے تھے وہ بھی جل گئے، تو اب اس کے اوپر واپس کرنا ضروری نہیں، یہ امانت کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، اب وہ پیسہ کچھ بھی ہو جائے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو آدمی امانت رکھنے کے لیے آتا اس سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو تم مجھے قرض دے دو اور بعد میں جب چاہیے تو لے لینا۔ اس طریقے سے اس کا پیسہ ایک طریقے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر انتقال سے ایک دن پہلے جنگ میں شہید ہوئے تھے، انتقال سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ بھی صحابی تھے، اور ان سے کہا کہ بیٹے مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کل شہید ہو جاؤں، میرا یہاں سب سے بڑا جو ٹینشن والی چیز ہے وہ میرا قرض۔ ہم نے بتایا قرض کیسے لیتے تھے، وہ قرض جا کے مانگتے نہیں تھے، لوگ امانت لاتے تھے تو کہتے تھے آپ قرض کی شکل میں دے دیں، اور بہت زیادہ تقریباً کئی لاکھ کا وہ قرض تھا، اور کہا کہ تم قرض ادا کر دینا اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو، اور اگر کہیں تمہیں کوئی پریشانی ہو قرض ادا کرنے میں تو میرے مالک سے مدد لے لینا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے مالک کون ہیں؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہیں، اور کون ہے؟ اللہ سے مدد لے لینا۔ خیر قصہ مختصر ہے کہ اگلے دن وہ شہید بھی ہو گئے، اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پیسے تو نہیں تھے، البتہ کئی سارے گھر چھوڑ کے گئے تھے، اور ایک بہت پرائم پلاٹ تھا غابہ میں، ایک جگہ تھی، وہاں ایک صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کے پوچھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے والد کا کتنا قرض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سپوز 1,00,000 درہم ہے، تو کہنے لگے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے پیسے چھوڑ کے گئے ہوں گے کہ ادا ہو جائے۔ تو کہنے لگے اگر اور زیادہ ہو تب کیا ہوگا، یہ تو 1,00,000 ہی نہیں، جبکہ وہ 2 ملین سے زیادہ تھا، 2 ملین درہم سے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس سے مجھے مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی اگر تمہیں کوئی ضرورت محسوس ہو تو میں موجود ہوں، مجھ سے آ کے کہہ دینا، میں ادا کر دوں گا۔ خیر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے شہید، ان کے لڑکے تھے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، ان کے بھی کچھ پیسے تھے ان کے پاس، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ میرے پیسے کچھ واقع تھے آپ کے والد صاحب پر، اور مجھے لینا نہیں، میں خالی بتانے آیا ہوں کہ تھا، مجھے نہیں چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں لے لو، ہے کافی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تقریباً 4 لاکھ کے قریب درہم تھے ان کے، تو وہ جو غابہ کا پلاٹ تھا اس میں سے ایک پلاٹ ان کے لیے دے دیا کہ تمہارا ہے، تقریباً 4 لاکھ میں۔ تھوڑی ہی دیر میں اسی دن ایک اور صحابی نے ان سے 6 لاکھ درہم میں وہ خرید لیا، تھوڑی دیر میں ان کو تقریباً 2 لاکھ کا نفع ہو گیا، جبکہ وہ تو معاف کرنے کے لیے آئے تھے، تو بڑا دل رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ اچھا سلوک کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب تشریف لے کے آ گئے اور حضرت ورقہ سے بھی ملاقات ہو گئی، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اور یہ عورت کے لیے یعنی عورت ذات کے لیے ایک فضیلت کی چیز ہے کہ تمام لوگوں میں پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لینے والی وہ خاتون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تو آپ کی تربیت میں وہ اسلام لے کے آئے، حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ بھی غلام تھے آپ کی تربیت میں تھے، وہ بھی اسلام لے کے آئے، اور مردوں میں آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آئے۔ جیسے ہی آپ نے ان پر اسلام قبول کیا پیش کیا، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا بغیر کسی ifs and buts کے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے ذرا سوچا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں سوچا، جیسے ہی اسلام پیش گئے فوراً قبول کر لیا، اور پہلے ہی تصدیق سے ان کو اللہ نے صدیق کا لقب دے دیا، صدیق مانے تصدیق کرنے والا۔ اس کے بعد پھر اور دھیرے دھیرے کر کے اللہ کا پیغام آپ نے پہنچایا، 3 سال تک خاموشی سے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس دوران کچھ خوش نصیب لوگوں نے اسلام قبول کیا، وقت رہا تو ان کا تذکرہ اگلے ہفتے انشاءاللہ کیا جائے گا۔ آخر میں یہ عرض کرنا تھا کہ پچھلے ہفتے بھی بات کی گئی تھی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے، کم سے کم ایک کتاب شروع سے آخر تک تو ضرور پڑھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا تھی، کس بیک گراؤنڈ اور حالات میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کے گھر والے کون کون لوگ تھے، کس طریقے سے آپ کی زندگی گزری، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو سیکھ کر اپنا لیں،
اپنی زندگی کا چراغ جلائیں تاکہ دوسروں کا چراغ جل سکے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کا دین کی طرف دعوت دو خاموش رہ کر۔ لوگوں نے پوچھا خاموش رہ کے کیسے بلائیں گے؟ کہا اپنے اخلاق سے۔ آپ کا کیریکٹر، آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔